الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں بعد عید الفطر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے آخری دنوں میں مسلمانوں کے لیے جو ایک حکم رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ صدقہ فطر ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 1609 ہے، 1609 میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر صدقہ فطر کو فرض قرار دیا، پھر اس کا مقصد بیان کیا۔ جو زکوٰۃ دینے والا ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ جس نے روزے رکھے ہیں اور روزے رکھنے میں جو لغو بےہودہ اقوال افعال ہو گئے ہیں اس سے پاک ہو جائے، جو غلطیاں کمیاں رہ گئی ہیں اس سے پاک ہو جائے۔ یہ صدقہ فطر کا مقصد ہے۔ جو کوئی صدقہ فطر ادا کرے، پھر کمیونٹی کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے اس کو کیا فائدہ ہوگا معاشرے کو، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور مساکین کو کھانا مل جائے۔ یہ بھی مقصد ہے کہ جو مساکین ہیں، غرباء ہیں، وہ ہمارے ساتھ عید میں، عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، اچھا کھانا وہ کھا سکیں۔ یہ دو مقصد۔ ایک مقصد جو کوئی صدقہ فطر ادا کرے گا تو حضور نے فرمایا صدقہ فطر ادا کرنے والے کے لیے یہ فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو جو روزوں میں کمیاں کوتاہیاں ہیں اس سے پاک ہو جائے، اور جو غرباء ہیں معاشرے میں، مساکین ہیں، ان کو فائدہ پہنچائے، ان کو کھانے کا بندوبست ہو جائے، وہ ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ پھر حضور نے اس کا آگے وقت بیان کیا، من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، جس نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے، گویا ایسا صدقہ ہے، مقبولۃ، جو قبول کر لی گئی۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ہمیں نماز عید کے ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں پھر عرض کرتا جاؤں، اس کا مقصد کیا ہے کہ عید والے دن جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، وہ معاشرے میں مسلمانوں کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکیں، اور ان کے لیے اچھا کھانا وہ کھا سکیں، وہ معاشرے میں ہمارے ساتھ خوشی منا سکیں، اور معاشرے میں آپس میں محبتیں الفتیں قائم ہو۔ ایک صدقہ فطر کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدقہ فطر جو اللہ نے دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رکھا ہے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب صدقہ فطر کتنا ہے اور کیا ہے، انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔